لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. برادران اسلام، بزرگ السلام علیکم. آج آیت الکرسی کے تعلق سے اختصار کے ساتھ چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آیت الکرسی بہت ہی عظیم آیت ہے، قرآن کریم کی بہت ہی عظیم آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ پھر انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تیسری بار بھی اللہ کے نبی نے سوال کیا، انہوں نے کہا آیت الکرسی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ علم مبارک ہو اے ابو منذر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جواب دینے پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی. اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی رات میں پڑھ لے ساری رات شیطانوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے پینے کی اجناس کی حفاظت پر معمول کیا. کہا کہ یہ کھانے پینے کی اجناس ہے، ان کی حفاظت کرنا. دیکھو چور اس میں سے چوری نہ کر لے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر عمل کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر رکھوالی کرتے رہے. شیطان آیا انسانی شکل میں اور اس میں سے چوری کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلوں گا. شیطان نے بہانے بنانے شروع کر دیے. کہا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میرے بال بچے ہیں وہ بھی کئی دنوں سے بھوکے ہیں، لہذا میرے اوپر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں رحم آ گیا، چھوڑ دیا. دوسرے دن بھی شیطان انسانی شکل میں آیا، پھر چوری کرنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کی انہوں نے دھمکی دی کہ آج تو نہیں چھوڑوں گا. پھر اس نے وہی بہانہ بنانا شروع کر دیا، میں بھوکا ہوں، میرے اولاد ہیں وہ بھی بھوکے ہیں، مجھے چھوڑ دو، جانے دو. اب رضی اللہ عنہ کے دل میں پھر رحم آ گیا. تیسری دن بھی وہ انسانی شکل میں آیا، چوری کی. اب اسے پکڑ لیا، کہا کہ آج تو نہیں چھوڑوں گا. تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں کیا ایک ایسی آیت میں بتا دوں کہ جس کو تم پڑھ لو گے تو شیطان تمہارے پاس حاضر نہیں ہوگا اور اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کے حریص تھے، جہاں سے بھی ان کو علم ملے وہ لینے کے لیے تیار رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صبح ہوئی تو سارا ماجرا بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صدقک وہو کذوب، شیطان نے تمہیں سچ بتایا لیکن وہ دراصل جھوٹا ہے. شیطان کی فطرت میں جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ورغلاتا ہے، لوگوں کو پھنساتا ہے اور لوگوں سے برے کام کرواتا ہے. لیکن جو اس نے بات بتائی ہے سچ بتائی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک فرشتہ تمہارے لیے مقرر کر دیتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیطان کے شر سے تم ہمیشہ پوری رات محفوظ رہو گے. یہ سورت، یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص
ہر نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ ہر نماز کا ذکر ہے، 5 وقت ہم نماز پڑھیں، جب نماز ختم ہو تو آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس پر اس کا ایمان ہے جو اس نے پڑھا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت ہے، اس کی فضیلت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس آیت میں کہا کیا گیا ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کس طرح سے اتنی عظیم آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے، اللہ رب العالمین کا اسم اعظم ہے اللہ کے علاوہ یہ نام کسی کا بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا هو ذلک بان اللہ هو الحق وان ما تدعون من دونه الباطل، اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو سب کے سب باطل ہیں، غیر حقیقی ہیں، حقیقی معبود تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو تنہا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، اپنے افعال کے اعتبار سے بھی تنہا ہے اور اپنی عبادت میں بھی وہ یکتائی چاہتا ہے، شراکت پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین تنہا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کو امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تمام عبادات چھوٹی ہوں بڑی ہوں، سری ہوں جہری ہوں، تمام عبادات اللہ رب العالمین کے لیے خاص، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین کی ذات میں اگر شریک کرو گے تو بھی شرک ہے، اس کی صفات میں شریک کرو گے تو بھی شرک ہے، اس کی عبادت میں بھی شریک کرو گے تو بھی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو نہیں معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ چاہے اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا اللہ رب العالمین نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشگی کی جہنم ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین تنہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العالمین الحی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین زندہ ہے، اس کے اوپر موت نہیں آئے گی، کبھی بھی موت نہیں آئے گی، لیکن دیگر مخلوقات جتنے بھی پیدا کیے اللہ رب العالمین نے ان پر موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ہونا سکنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ عبادت کر کے شریک بنا کر کے کیا ان کے اوپر موت نہیں آئے گی؟ عزیر علیہ السلام کے اوپر کیا موت نہیں آئے گی؟ ان کو معبود بنا لیا گیا۔ کیا بدھا جس کی وہ عبادت کی جا رہی ہے کیا اس کے اوپر موت نہیں آئی؟ وہ مر مٹ نہیں گیا، زمین کے اندر مل کر کے سڑ نہیں گیا وہ؟ ہندوؤں کے جتنے بھی معبود ہیں، چاہے رام ہو، گیتا ہو، سیتا ہو، جتنے بھی ہیں جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، کیا وہ سب پیدا ہوئے مرے یا نہیں مرے؟ وہ مر گئے۔ جس کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، جو موت کو قبول کرتا ہو، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر نقص ہے، جس کے اندر نقص موجود وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہے ہی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی نقص نہیں ہے، اللہ کی ذات میں کوئی نقص نہیں، اسی وجہ سے وہ موت کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ الحی القیوم قائم بذات ہی ہے، اللہ رب العالمین قائم بذات ہی ہے، لہذا اس کے اوپر کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔
اس کو کسی نے قائم نہیں کیا، کسی نے وجود نہیں بخشا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو کسی نے وجود بخشا ہے۔ لہذا جو وجود بخشے گئے ہیں، جن کا وجود ہو گیا ہو، کسی نے ان کو بنایا ہو، کسی نے ان کی تخلیق کی ہو، ظاہر ہے کہ وہ خود سے نہیں بنا ہے، اس وجہ سے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ عبادت کے لائق بنا ہے کیونکہ وہ الحی ہے، القیوم ہے، اللہ رب العالمین کی یہ ذات ہے۔ لہذا ہمیں اس مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے ایک نقص، جس کے اندر نقص ہے، اس سے مبرہ قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز نہیں آتی ہے، اور یہ چیز انسان کے اندر رکھی گئی ہے، دیگر مخلوقات کے اندر رکھی گئی ہے۔ یہ نقص ہے، یہ کمی ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اگر آپ کے اوپر 1 منٹ کے لیے اونگ آ جائے، 1 منٹ کے لیے آپ سو جائیں، آپ بڑے سے بڑا حادثہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو گنوا سکتے ہیں، دوسروں کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو اونگ ہے، نیند ہے، یہ کمی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کمیوں سے پاک ہے، اور جو تمام نقائص سے پاک ہو وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو نقائص سے پاک ہو، کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے۔ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہم ہر دن دیکھتے ہیں کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کسی کو عزت مل رہی ہے، کسی کو ذلت مل رہی ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں سوکھا پڑا ہوا ہے، کہیں اتنی زیادہ بارش ہو جا رہی ہے کہ گھر بھی گر جاتے ہیں، کہیں بارش ہی نہیں ہوتی کہ سب سوکھا پڑ جاتا ہے اور وہاں کے جانور مر جاتے ہیں۔ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سو جائے تو یہ حکم کون دے گا؟ یہ ساری کائنات کا پہیہ جام ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا کوئی پی اور سی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ڈیوٹی کسی اور کو نہیں سونپ رکھی کہ وہ بھی حکم دے سکتا ہے، نہیں، اللہ رب العالمین تنہا حکم دیتا ہے۔ اسی وجہ سے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے اوپر نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ رب العالمین کے لیے جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو۔ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، مالک نہیں ہے۔ حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے، جو اس نے ہم کو دیا ہوا ہے تاکہ ہم اس کو استعمال کریں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اس کے بعد ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں، اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کے پاس کوئی سفارش کرنے نہیں جائے گا مگر اللہ رب العالمین سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں شفاعتیں ہوں گی، سفارشیں ہوں گی۔ بہت سے لوگ سفارش کرنے جائیں گے، نیک لوگ سفارش کرنے جائیں گے۔ چھوٹا بچہ جو انتقال کر جاتا ہے بلوغت سے پہلے، وہ بھی سفارش کرنے جائے گا۔ قرآن کریم بھی سفارش کرنے جائے گا۔ جو روزے ہم رکھتے ہیں رمضان کے، وہ بھی سفارش کرنے جائیں گے۔ نیک لوگ حفاظ جنہوں نے قرآن حفظ کیا، وہ بھی سفارش کریں گے۔ تمام انبیاء اپنے اپنی قوموں میں سفارش کریں گے، لیکن اس کے لیے اللہ رب العالمین نے شرط بیان کی، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اللہ کے پاس سفارش کرنے کے لیے اگر کوئی شخص جائے گا تو اللہ سے اجازت لینی ضروری ہے، چاہے تو وہ اجازت دے چاہے تو نہ دے۔ اللہ کے اوپر کوئی فورس نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے کہ کوئی چاہے منوا لے، جس طریقے سے چاہے منوا لے۔ اللہ رب العالمین سے زبردستی نہیں منوایا جا سکتا۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے کہا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، آسمان میں کتنے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، اس کے بعد
کہ اللہ رب العالمین اس کو اجازت دے اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو. اللہ لمن یشاء ویرضی، اللہ راضی ہو، اللہ رب العالمین کی اجازت ضروری ہے. جو شخص سفارش کرنے جا رہا ہے اللہ کے پاس تو اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ تعالیٰ میں فلاں کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت چاہیے. اب چاہے تو وہ اجازت دے چاہے تو نہ دے. اور اللہ رب العالمین یہ بھی کہے گا کہ جس کے بارے میں تم سفارش کرنے جا رہے ہو کیا اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے. اللہ کی رضامندی ضروری ہے. جس سے اللہ راضی ہوگا اس کے بارے میں تو قبول کر لے گا، ٹھیک ہے اس کے بارے میں کر سکتے ہو. اب ہمیں خود اپنے نفسوں سے پوچھنا چاہیے کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے اللہ رب العالمین ہم سے قیامت والے دن راضی ہو جائے گا اور اجازت دے گا کہ اس کے بارے میں سفارش کی جائے؟ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا اس سے راضی نہیں ہوگا. کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں. ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین کی رضامندی ضروری ہے. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں شفاعت قبول ہی نہیں کرے گا جنہوں نے دنیا میں شرک کیا ہے. جنہوں نے دنیا میں شرک کیا ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ لوگ شفاعت اسی کی کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا. جنہوں نے دنیا میں شرک کیا اللہ رب العالمین ان سے راضی نہیں ہوگا. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے. تو میرے بھائی دنیا میں ہمیں شرک سے محفوظ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے تاکہ ہمیں قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو سکے. تو ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ہمیں دنیا میں سکھا دیا گیا ہے کہ ہر شخص کو سکھا دیا گیا ہے کہ جیسے چاہیں گے بخشوا لیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جیسے چاہیں گے بخشوا لیں گے، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے جیسے چاہیں گے بخشوا لیں گے. ان دو شرطوں کو اپنے ذہنوں میں رکھو، اللہ کی اجازت، اللہ رب العالمین کی رضامندی. پھر اب نعرہ لگاؤ کہ ہم جیسے چاہیں گے بخشوا لیں گے. اللہ رب العالمین سے اجازت لینی ہوگی، اللہ کی رضامندی ضروری ہے، اس کے بعد ہی کوئی سفارش کرنے جائے گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے جو گزر چکا، اس کو بھی جانتا ہے جو آنے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے. اللہ رب العالمین بہت زیادہ علم والا ہے، علام الغیوب ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ہے. وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ رب العالمین کا علم اتنا زیادہ ہے کہ جو بھی پتا زمین پر گرتا ہے گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا علم ہوتا ہے کہ یہ پتا گرے گا. ایک درخت کے نیچے کسی کو کھڑا کر دیا جائے اور زرد پتے لگے ہوئے ہوں، اسے پوچھا جائے، کسی کے سے بھی پوچھا جائے کون سا پتا گرے گا، اس کو نہیں معلوم. لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ یہ پتا گرے گا. اگر دو پتے ایک ساتھ گر جائیں تو زمین پر کون سا پتا پہلے گرے گا اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہے. دنیا میں کتنے درخت ہیں بے شمار جس کو گنا ہی نہیں جا سکتا، اللہ رب العالمین نے اس کو گن رکھا ہے. تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین کا علم اتنا زیادہ ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ رب العالمین کے علم کو کسی نے گھیر نہیں رکھا ہے مگر اتنا جتنا اللہ چاہے. اللہ رب العالمین نے جس کو جتنا بتا دیا ہے بس اس کو اتنا ہی علم، اس سے زیادہ علم نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا علم بہت زیادہ ہے. اللہ رب العالمین کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے آسمان و زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے. اتنی بڑی اللہ رب العالمین کی کرسی ہے کہ وہ کرسی اللہ رب العالمین کی آسمان و زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے، ڈھانکے ہوئے، اتنی عظیم ہے وہ. اور اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے اللہ رب العالمین کی کرسی سے بھی بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکرسی موضع القدمین، اللہ رب العالمین کے دونوں قدم کی جگہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو کرسی اپنے لیے اختیار کی ہے، اللہ رب العالمین کی یہ کرسی اس کے عرش کے سامنے ایسے ہی جیسے کوئی حلقہ ہو زمین میں پھینک دیا گیا ہو.
حلقہ چھوٹا سا ہوتا ہے، کسی شکل میدان میں اس حلقے کو پھینک دیا جائے تو اس حلقے کی کیا قیمت ہے اس بڑی زمین کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کا عرش کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نہ کرسی کا محتاج ہے نہ عرش کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کو تھامنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ يحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان کی آپ تفسیر پڑھیں گے وہ کتنے زیادہ طاقتور فرشتے ہوں گے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نہ اپنے عرش کا محتاج ہے نہ ان لوگوں کا محتاج ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات بہت بلند و بالا، وہو العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے بھی عالی ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی عالی ہے۔ وہو علو القہر وعلو الذات، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی عالی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قہر کے اعتبار سے بھی عالی ہے۔ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ آپ اس کی تفسیر پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین آیت الکرسی میں کیا کہا ہے؟ میرے بھائیو عظیم آیت ہے، قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے آیت الکرسی، لہذا اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کو انتظام بنانا چاہیے اور اس کے مفہوم پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم۔